بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبر والانشاء بلاغت کا پہلا ٹاپک یہ ہے۔ تو اس میں خبر اور انشاء سب سے پہلے قاعدے میں آپ دیکھیں تو کہتے ہیں الکلام قسمان خبر و انشاء، کہ کلام کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، یا خبر ہوگا یا انشاء ہوگا۔ تو خبر وہ ہوگی کہ جس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، یعنی اس کی کوئی سینس بنتی ہو، ہم اس کو کہہ سکیں کہ اس کلام میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اور انشاء وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور سے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے پانی لا دو، تو اب آپ کہتے ہو کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ کوئی بنتا نہیں ہے۔ تو یعنی جو خبر ہوتی ہے اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہوتا ہے۔ جو انشاء ہوتا ہے، مثلاً امر ہے، نہیں ہے، سوال ہے، تو اس کو سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ اب ہم مثالیں اگر دیکھیں تو قرأت هذا الاسبوع کتابا مفید، کہ میں نے اس ہفتے ایک اچھی کتاب پڑھی، یہ خبر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے نہ پڑھی ہو۔ من رسالت والد الی ولدہ، کہ والد اپنے بیٹے کو خط لکھ رہا ہے، تو یہ بھی سارا خبر میں آئے گا کہ وہ کہہ رہا ہے وحدت الایام قوایا، کہ دنوں نے میرے جو اعضاء ہیں ان کو کمزور کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ابا جی ویسے ہی کہہ رہے ہوں بچے کو دل بہلانے کے لیے، تو یہ خبر میں آئے گا سارا کچھ۔ نمبر 3 پہ ہے کہ لا تخرج من انس طاعتی الی وحشت المعصیہ، کہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو طاعت کی یعنی اطاعت کرنے کی جو محبت ہے، مانوسیت ہے، اس سے گناہ کی جو وحشت ہے اس کی جانب نہ جاؤ۔ تو یہ انشاء ہوگا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ وہ زین العلم بالعمل واشکر القدرت بالعفو، کہ علم کو عمل سے مزین کرو اور قدرت کا شکر ادا کرو، یعنی معافی کے ذریعے، اور بخود الصف ودعوا القدر، اچھی بات کو لے لو، بری کو چھوڑ دو۔ یہ بھی سارا نصیحت میں آئے گا، امر ہے، تو لہٰذا یہ بھی انشاء ہوگا۔ یا اخی این عہد ذاک الاخا، کہ اے میرے بھائی وہ جو ہم نے برادرانہ عہد کیا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ این ما کان بیننا من صفا، ہمارے درمیان جو صفائی تھی، جو رحم دلی تھی یا وفا تھی، وہ کہاں گئی ہے؟ تو اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ گلہ کر رہا ہے ایک طرح سے، تو اس میں یہ بھی انشاء میں آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی کہ تمرین میں آ جائیں مثالیں، کہ الرزق والحرمان مجراہما بما قضى اللہ وما قدر، کہ رزق اور رزق سے محرومی، ان کا جو دونوں کا دار و مدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے متعین کرنے پر ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے کہ کافر جو ہے وہ یہ نہیں مانے گا، تو لہٰذا یہ بھی خبر ہوگی۔ فاصبر اذا الدہر نبا نبوۃ فجنت الحازم ان یصبرا، یہ بھی اصبر امر آ گیا، تو یہ بھی انشاء میں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گناہوں سے اجتناب کرو، یعنی ظن سے، کسی کی بات کی ٹوہ لگانے سے، تو یہ بھی انشاء میں آئے گا کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ آگے ان بعض الظن اسم، اب یہ جو ہے یہ خبر ہے کہ بعض گناہ اسم ہوتے ہیں۔ اب مسلمان تو مان لیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ گناہ ظن جو ہیں وہ گناہ ہے، تو کافر نہیں مانے گا یہ، لیکن لہٰذا یہ خبر ہوگی۔ اور ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ بھی اسی میں آئے گا، انشاء میں آئے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اب یہ بھی خبر میں ہے، اس لیے کہ تم ناپسند کرو گے، یہ اب خبر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی وہ ٹارزن کی کہانیوں میں آدم خور کوئی ہو تو وہ ناپسند کرتا ہو اس کو، لیکن عام جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ تو ناپسند ہی کرے گا۔ تو اس میں بھی چونکہ یہ احتمال موجود ہے سچ کا جھوٹ کا، تو یہ بھی خبر میں آئے گا۔
واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، واتقوا اللہ امر ہوگا، اور ان اللہ تواب الرحیم یہ انشاء یعنی واتقوا اللہ انشاء میں آ جائے گا، اور ان اللہ تواب الرحیم یہ امر ہوگا۔ اور اسی طرح ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی خبر میں آئے گا۔ کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم نہیں دیتے، تو الیاذ باللہ اگر ایسا کوئی کہہ سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ خبر کی کیٹیگری میں آئے گا، انشاء میں نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ یہ انہوں نے ساتھ مسند اور مسند الیہ کا بھی کہا ہوا ہے، تو مسند اور مسند الیہ کا یہ صرف یاد رکھ لیں کہ جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ، اور جو نسبت ہوتی ہے بذات خود وہ ہوتی ہے مسند۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ فلاں آدمی انٹرویو سن رہا ہے، تو اب جو انٹرویو سننے کی نسبت جس کی طرف کی جا رہی ہے وہ مسند الیہ ہے، اور جو وہ بذات خود جس چیز کی نسبت ہو رہی ہے مثلا سننا، وہ اب مسند ہے۔ تو ایسے ہی جہاں پہ جس جملے میں بھی آئے اس کو دیکھ لیں، تو یعنی جو انسان ہوگا عام طور پہ، یا جس چیز کی طرف وہ اس کے کرنے کا انتساب ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا، اور جو اصل بات ہوگی درمیان میں جس کی وجہ سے کلام لایا جا رہا ہوگا وہ مسند ہوگا۔ تو یہ مبتدا اور خبر میں مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، خبر مسند ہوتا ہے، اور فعل اور فاعل میں فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، کیونکہ فاعل کرنے والا ہوتا ہے نا، اسی کی طرف فعل کی نسبت کی جا رہی ہے، اور جو فعل بذات خود ہے وہ مسند ہوگا۔ اس کے بعد ہے الغرض من القاء الخبر، کہ خبر کو لانے سے کیا کیا غرض ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، تو اس میں بھی پہلے قاعدے میں دیکھ لیں، پھر اختصار سے مثالوں کو دیکھ لیں گے۔ کہ سب سے پہلا ہوتا ہے کہ افادۃ المخاطب، کہ یعنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا۔ مثال کے طور پہ آپ نے مجھے کوئی ایسی بات بتائی جو میں نہیں جانتا تھا، تو یہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یعنی انسان مخاطب کو یہ بتانا چاہے کہ میں بھی یہ بات جانتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی نے پیپر میں اچھے نمبر لیے، تو آپ اس کو کہتے ہو کہ یار بڑے اچھے نمبر لیے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس نے نمبر لیے ہیں اس کو تو پہلے سے پتہ ہے، لہٰذا یہ فائدۃ الخبر تو نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ یار مجھے بھی پتہ ہے کہ تو نے اچھے نمبر لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی مخاطب کو کوئی یہ بات بتانا کہ میں بھی یہ جان رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں لازم الفائدہ۔ اور اس طرح بعض دفعہ خبر کے لانے کے اور بھی اغراض ہو سکتے ہیں، جیسے کہ فخر ہے، رحم طلب کرنا ہے، اظہار حسرت کا اظہار ہے، کسی کو ہمت دلانا وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے خبر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب مثالوں میں آ جائیں، سب سے پہلے ہے کہ اطلقت پاکستان صاروخاً بعید المدی، کہ پاکستان نے میزائل لانچ کیا، تو یہ خبر ہے، ظاہر ہے اس میں سچ کا بھی احتمال ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ کہ اجتماع رئیس الوزراء بالوزراء، کہ جو پی ایم صاحب ہیں، رئیس الوزراء یعنی پرائم منسٹر جو ہیں، وہ باقی جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کے ساتھ جمع ہوئے لمناقشۃ بعض القضایا، بعض معاملات پر ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو اب یہ بھی خبر ہے، ہو سکتا ہے جمع نہ ہوئے ہوں، ایسے ہی کسی نے بات پھیلا دی۔ اور آگے انت اکرمت والدیک، اب کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنے والدین کا اکرام کر رہے ہو، تو جو اکرام کر رہا ہے اس کو بھلا نہیں پتہ کہ میں اکرام کر رہا ہوں، تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں۔ تو جو پہلے دو ہوں گے یہ فائدۃ الخبر ہے، تیسرا لازم الفائدہ ہے کہ صرف یہ بتانا ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ اپنے والدین کا اکرام کر رہے ہو۔ تو اب کہتا ہے کہ انت ادبت ولدک فاحسنت تربیتہ، کہ کوئی بندہ آپ کے ابا جی کو کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، فاحسنت تربیتہ، تو اب ابا جی نے تربیت کی ہے، ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان کو بھلا نہیں پتہ کہ ان کے لیے کوئی نئی بات تھوڑی ہے، لیکن وہ ویسے ہی ان کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی لازم الفائدہ میں آئے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی بات کو نقل کیا کہ ربی انی وہن العظم منی، کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. تو یہ اس میں آ جائے گا، حسرت میں آپ کر لیں یا ضعف میں اپنی کمزوری کو بیان کیا گیا ہے. لیس سوا عالم و جہول، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. یہ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے کہ علم حاصل کرو وغیرہ. و مکارمی عدد النجوم و منزلی منزل الکرام و منزل الاضیاف. کہتا ہے کہ میرے جو اخلاق ہیں، میرے جو کرامات ہیں، یعنی جو اچھی چیزیں ہیں میری، وہ تو ستاروں کے بقدر ہے، جتنے ستارے ہیں اتنے ہیں. تو اور میرا جو گھر ہے وہ اچھے لوگوں کا گھر ہے، اور شرفاء کا، مہمان نوازوں کا، مہمانوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. اب اس میں فخر کر رہا ہے، تو یعنی یہ خبر کو جو بعض اور اغراض کے لیے لایا جاتا ہے ان میں سے یہ فخر کے لیے ہوگا یہ. اور کہتے ہیں کہ ابراہیم بن مہدی نے خلیفہ مامون سے کہا اتیت جرمن شنیان، اپنا اعتراف کر لیا کہ میں نے بڑا غلط کام کر لیا ہے. وانت للعفو اہل، لیکن آپ تو معاف بھی کر سکتے ہیں. فإن عفوت فمن، اگر آپ معاف کرو تو یہ آپ کا احسان ہے. وإن قتلت فعدل، لیکن اگر آپ مجھے قتل بھی کر دو گے تو یہ عدل ہے، زیادتی نہیں ہے. تو اب یہ بادشاہ کو وہ اس سے رحم طلب کر رہا ہے، رحم کی اپیل کر رہا ہے، تو یہ استرحام میں آ جائے گا. مزت اللیال البیض فی زمن الصبا، اچھی جو راتیں تھیں، سفید راتیں، رنگین راتیں، وہ تو بچپن کے زمانے میں گزر گئی ہیں. وَأَتَى الْمَشِيبُ بِكُلِّ يَوْمٍ أَسْوَدِ، اور بڑھاپا تو ہر ایک کالے دن کے ساتھ، کالا مطلب کہ خطرناک قسم کے دن کے ساتھ جس میں سکون نہیں آیا ہے. تو اب یہ اس میں یوں کہہ لو کہ تمنا کا اظہار ہے کہ ماضی کے دنوں کو یاد کیا جا رہا ہے، تو اس میں وہ آ جائے گا. اس کے بعد تمارین میں آ جائیں تو یہ سر نے کروائی ہوئی ہے مزت اللیال البیض. تو یہ وہی ابھی ہم نے شعر پڑھا کہ جو اچھے دن ہیں وہ بچپن میں گزر چکے، اور اب بڑھاپا آ چکا جو برے دنوں کے ساتھ ہے. تو اس میں شاعر حسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ اچھے دنوں، وہ جو بچپن کے لڑکپن کے دن تھے وہ بڑے اچھے تھے، تو اس میں حسرت ہے. اور اس کے بعد نمبر 10 پہ ابو العلا ماری کا شعر ہے وَإِنِّي وَإِن كُنتُ الْخَيْرَ زَمَانُهُ لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعِ الْأَوَائِلُ، کہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں زمانے میں اخیر ہوں، وَإِنِّي وَإِن كُنتُ الْأَخِيرَ، اگرچہ میرا زمانہ تو اینڈ والا ہے، لیکن میں ایسے اشعار لکھتا ہوں کہ جو پہلے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں لکھ سکتے. تو یہ کیا ہے، فخر کر رہا ہے، اپنی بڑائی کو بیان کر رہا ہے ابو العلا. تو اس میں خبر جو لانے کی وجہ ہے وہ فخر ہے، مباحات ہے، بڑائی ہے. اور اسی طرح اس کے بعد ہے یہ قال امرؤ القیس الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی، کہ اے طویل رات ڈھل جا، ختم ہو جا. بصبح وما الاصباح منک بامثلی، کہ اے طویل رات ڈھل جا، ختم ہو جا تاکہ صبح ہو جائے. عاشق لوگوں پہ رات کے سناٹے کو گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ جو صبح کا ہو جانا ہے وہ بھی اسی کے مثل ہے، یعنی صبح بھی کوئی سکون تو نہیں ہوگا، محبوب کی یاد صبح بھی آئے گی. تو اس میں حسرت کا اظہار ہے. تو یہ بھی خبر یعنی فائدۃ الخبر کے لیے بھی نہیں ہے، لازم الفائدہ بھی نہیں ہے، ایک حسرت کا اظہار ہے. اور نمبر 4 پہ ہے کہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یا بیٹے، اے میرے بیٹے، یا بنی کفو اذاکم، کہ اپنے جو ہاتھ ہے، اپنی جو تکلیفیں ہیں ان کے روک کے رکھو. وابذلوا معروفکم، اور اچھائیوں کو خرچ کرو، اور جب تم قدرت رکھو تو معاف کرو، اور جب تم سے سوال کیا جائے تو بخل نہ کرو. اب یہ اچھائی پہ ترغیب دی جا رہی ہے. تو یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ الحث علی السعی و تحریک الہمہ، یہ اس میں سے آ جائے گا کہ کسی کو اچھائی کی ترغیب دینا. اس کے بعد ہے جی نمبر 7 پہ قال اللہ تعالی والذین کفروا بربہم
عذاب وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، کہ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقاً، تو وہ اس میں آواز سنیں گے، یعنی اب یہ فائدۃ الخبر ہے، یعنی پہلے نہیں پتہ تھا انسانوں کو کہ اگر وہ اپنے رب کا انکار کریں گے تو ان کو جہنم کا عذاب ملے گا، تو یعنی یہ جو پہلی قسم ہے خبر کی، فائدۃ الخبر، اس میں آ جائے گا یہ۔ اس کے بعد ہے جی اضرب الخبر، کہ خبر کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے قاعدہ میں ابتدائی، طلبی اور انکاری۔ ابتدائی کہتے ہیں کہ جو ایک بندہ بالکل خالی ذہن ہے، اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں چل رہی، آپ ویسے ہی اس کو، کوئی امتحانات کی تیاری میں اتنا مگن تھا کہ اس نے بالکل نہ کسی سے کوئی بات سنی سیاست پہ اور نہ ہی کوئی، اور اس نے موبائل وغیرہ کوئی نیوز فیوز دیکھی، تو آپ اس کو جا کے کہتے ہو کہ جی وہ خان صاحب تو اب پرائم منسٹر نہیں رہے ہیں ہمارے، تو اب یہ اس کے لیے بالکل ابتدائی کلام ہوگا، اس کو کہتے ہیں ابتدائی کلام، یعنی مخاطب کے لیے ایک طرح کی نئی بات ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی تاکید وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے بس۔ اور آگے اس کے بعد آ جاتا ہے طلبی۔ طلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ متردد قسم کا ہو، مثلاً اب وہی پہلی بات سنی کسی نے، تو اب اس کو شک ہو گیا کہ یار یہ تو خان صاحب کیسے جا سکتے ہیں، یعنی ان کو تو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا، وہ کیسے جا سکتے ہیں، تو اب اس کو بات پہ پوری طرح یقین نہیں آیا، لیکن وہ اب نہ پہلی کیٹیگری میں اور نہ ہی انکار کی کیٹیگری میں، اب درمیان میں متردد قسم کا ہو گیا، تو اس کے لیے جو کلام لایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کلام طلبی۔ اور اس کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ تاکید ہم لے آئیں، یعنی کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس کے ذریعے ہماری بات پختہ ہو جائے، یا کوئی کلام ایسا لے آئیں کہ یار واقعی خان صاحب اب پرائم منسٹر نہیں رہے، تو یہ۔ اور انکاری وہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے ایسے ہی سنا، تو وہ بہت زیادہ سپورٹر تھا پی ٹی آئی کا، تو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا، بالکل کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو اب کوئی بندہ بالکل انکار کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو آپ کلام لائیں گے وہ تھوڑا سا زیادہ پختہ ہوگا، یعنی اس میں اور مزید جو تاکید ہے وہ شدت سے ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں انکاری۔ تین کو اس میں ہوگی، ابتدائی، طلبی، انکاری۔ اب ان کو ہم نے مثالوں سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ابتدائی کلام ہے، کوئی انکار نہیں کر رہا ہے اس سے۔ تو اس کے بعد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان اللہ، ان حرف تاکید ہے، لیکن ایک تاکید ہے، تو یہ کلام طلبی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ متردد لوگوں کے لیے بھی اس کلام کو لایا گیا، یعنی اس میں ہوتا یوں ہے کہ کلام کو، اب یہ کلام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لحاظ سے دیکھا کہ اس کا انکار، یعنی والدین کی نافرمانی ہے، وہ کسی تہذیب میں بھی اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس کلام کے لیے ابتدائی خالی ذہن سمجھا بالکل۔ لیکن جو دوسرا ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں اچھائی کا، احسان کا، اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا، تو یہ جو ہے اس میں لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ ایتھیسٹ وغیرہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عدل احسان کا حکم نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو گویا کہ بطور کلام کو طلب کرنے والا سمجھ کے ان کے مطابق کلام کیا، تو یہ اس لحاظ سے اس کی جو تقسیم ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ان اللہ یأمر بالعدل ہے، یہ کلام طلبی ہوگا، اس لیے کہ اس میں ایک تاکید ہے۔ اس کے بعد ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ ضرور پائیں گے مسلمانوں سے عداوت کرنے میں سب سے زیادہ جو سخت ہیں وہ یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ تو اب یہاں پہ دو تاکیدیں آئی ہیں، لام بھی ہے اور تجدن میں نون تاکید بھی ہے، تو یہ بھی کلام انکاری ہوگا، یعنی اس میں زیادہ تاکید آ رہی ہے کیونکہ لوگ اس کو مان نہیں رہے تھے، اس لیے۔
اس کے بعد اب دیکھیں کہ اب یہ جو سورہ یاسین میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تاکید کے کہا کہ اذ جاء المرسلون، کہ آپ ان کے لیے وہ قریہ والوں کی بات کو بیان کریں کہ جب ان کے پاس رسول آئے، تو 2 رسول آئے، انہوں نے قوم نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے تیسرے کو بھیج دیا، یعنی پھر 3 ہو گئے۔ تو اب وہ سب نے کہا کہ انا الیکم مرسلون، کہ ہمیں تمہاری جانب بھیجا گیا ہے۔ اب انہوں نے پھر جب دوبارہ انکار کیا تو اب دوبارہ رسول جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انا الیکم لمرسلون، ہماری بات مان لو، ہم اللہ کی طرف سے تمہاری جانب بھیجے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں لام کا اضافہ ہو گیا، پہلے تھا انا الیکم مرسلون اور اس کے بعد ہے انا الیکم لمرسلون۔ تو جو سب سے پہلا ہے اذ جاء المرسلون، یہ کیا ہے؟ یہ کلام ابتدائی ہے۔ انا الیکم مرسلون یہ طلبی ہے، اور جو اینڈ والا ہے انا الیکم لمرسلون یہ انکاری ہے۔ اس کے بعد مثالیں تمارین میں آ جائیں تو ان الحیات لثوب سوف تخلعہ، کہ زندگی تو ایک ایسا لباس ہے کہ جو آپ جس کو اتار دو گے، اور اس لیے کہ وکل ثوب اذا مارس یتخلع، کہ ہر جو کپڑا ہے، لباس ہے، جب وہ پرانا ہو جائے تو اس کو اتار دیا جاتا ہے، یعنی اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ کلام انکاری ہے، یعنی انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، زندگی کی رنگینیوں میں لگا رہتا ہے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ گویا کہ اس طرح تصور کیا کہ انسان، ہم سب ایسے زندگی کی رنگینیوں میں مگن ہیں کہ ہم زندگی کو اتارے جانے والا لباس سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو وہ شاعر نے 2 تاکیدیں لا کے بتایا، تو یہ کلام انکاری ہوگا۔ انا کی بھی تاکید ہے، آگے لام بھی صوب پہ تاکید کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے یسعى الامور فتح لامور قد تضر به، کہ نوجوان بعض اوقات ایسے کاموں کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کو نقصان دیتے ہیں۔ وَلَيْسَ يَعْلَمْ مَا يَأْتِي وَمَا يَدَعُ، اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کام کرے اور کیا نہ کرے۔ تو اب یہاں پہ بھی کوئی تاکید وغیرہ نہیں ہے، تو یہ کلام ابتدائی ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے لعمرک ما ضاقت بلاد بأہلها ولکن اخلاق الرجال تضیق، کہ تیری عمر کی قسم، جو شہر ہیں وہ لوگوں سے، آبادی سے تنگ نہیں ہوا کرتے، لیکن اگر لوگوں کے اخلاق خراب ہو جائیں، ان میں جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ لام رکا یہ کلام طلبی ہے، ایک تاکید ہے، کوئی زیادہ تاکیدیں نہیں ہیں، تو یہ طلبی ہوگا، یعنی ایک تاکید ہوگی تو طلبی ہوگا، ایک سے زائد شدت سے کوئی بات کی ہوگی تو وہ انکاری میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے بعد نمبر 6 پہ کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ انکاری ہے اس لیے کہ الا پہلے یہ خود خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک طرح کی تاکید ہے۔ اس کے بعد ان یہ بھی حرف تاکید ہے، تو لہٰذا یہ کلام انکاری ہوگا۔ اس کے بعد 7 والا چھوڑا ہوا ہے، 8 والا ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومن یقیناً کامیاب ہو گئے، یہاں پہ بھی ایک تاکید ہے تو یہ بھی طلبی ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے جی وَكُلُّ شُجَاعَةٍ فِي الْمَرْءِ تَغْنِي وَلَا مِثْلُ الشُّجَاعَةِ فِي حَكِيمٍ، یہاں پہ بھی کوئی تاکید وغیرہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی کلام ابتدائی ہوگا۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ، باقی یہ سارے چھڑوائے ہوئے ہیں کہ بین الخبر وَأَضْرُبُهُ، کہ پھر دوبارہ وہ خبر کو بیان کرو، تو اِنَّكَ لَتَكْظِمُ الْغَيْظَ، اب یہاں پہ دیکھیں اِنَّ بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، تو لہٰذا یہ انکاری ہوگا کہ آپ غصے کو پی جاتے ہو اور حلیم ہو اور قدرت کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتے ہو، اس کا معنی ہے، اور یہ انکاری ہوگا۔ اور رب انی وہن العظم منی، تو اس میں یہ انی یہ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ بھی کلام طلبی ہوگا۔ جب خبر اور انشاء والا وہ پورا ہو گیا اس کی اقسام، اس کے بعد ہے اسالیب الانشاء، کہ انشاء میں کیا، انشاء ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جس بات کو جھٹلایا نہ جا سکتا ہو، جس بات کی تصدیق نہ کی جا سکتی ہو، وہ ہوتا ہے انشاء۔ تو انشاء کی اقسام میں سب سے پہلے امر کا تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی سے کسی کام کا مطالبہ کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے،
جیسے کہ کوئی ٹیچر کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے پانی لا کے دو، وہ پانی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کا مرتبہ بڑوں والا ہے، تو یہ ہوتا ہے امر حقیقی۔ لیکن بعض اوقات اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہماری نگرانی میں آپ بنائیے کشتی۔ تو اب یہ اس میں حقیقی معنی امر کا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں کہ جس کا کرنا مطلوب ہے، یعنی جس کا امتثال مطلوب ہے، جیسے اقیم الصلاۃ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ پھر یہ ہے کہ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ وہ جو حاجی لوگ ہیں وہ اپنے حج میں احرام کی وجہ سے غسل نہ کرنے کی وجہ سے جو ان کی پراگندہ حالت ہو گئی ہے اس کو دور کریں اور اپنی نظر کو پورا کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ اب یہاں پہ بھی یہ امر حقیقی ہے، یعنی اس میں امتثال مطلوب ہے، کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ تو اب یہ امر یا بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا تو امر حقیقی ہوگا، تو یعنی اپنے الفاظ کے لحاظ سے، باقی معنی تو امر کا وہی ہے کہ کسی کام کا مطالبہ کرنا۔ اور نمبر 3 پہ علیکم انفسکم، کہ تم پر لازم ہے اپنی جان، یعنی اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ اپنے ایمان کو۔ تو علیکم انفسکم یہاں پہ اب یہ اس میں فعل ہے، آپ پڑھ چکے کہ علیکم کا معنی ہوتا ہے الزموا انفسکم، کہ اپنے آپ کو لازم پکڑو۔ تو امر الفاظ کے لحاظ سے کبھی تو بالکل اضرب کی طرح ہوگا اور کبھی لام کے ساتھ ہوگا اور کبھی علیکم یعنی اس میں فعل کی صورت میں امر ہوگا۔ اور نمبر 4 پہ فصبرن فی مجال الموت صبرن، کہ موت کے میدان میں، میدان جنگ میں صبر کرو۔ اب یہاں پہ جو صبرن ہے یہ بھی وہ قرآن مجید میں جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا صبر جمیل، تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ امر پہ، فعل پہ، ٹھیک۔ تو یعنی وہ شاعر جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے کہ میدان جنگ میں صبر کرو۔ تو امر جس الفاظ کے لحاظ سے جس صورت میں بھی آئے اس کا معنی حقیقی مراد ہوگا، یعنی کہ ایسے کام کا کرنا جو اس وقت نہ کیا جا رہا ہو۔ باقی اگر کوئی اپنے معنی سے ہٹ جاتا ہے، امر حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، تو وہ قرینے کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی کوئی بات ہے، جیسے اب ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے کہ یار مجھے پانی لا دو، تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ امر جو حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ التماس ہے، کیونکہ وہ دوست دو برابر ہیں، وہ کہ میں نہیں چاہتا خود جا کے لے آ، میں تھکا ہوا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن جو بڑا ہوتا ہے اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، تو وہ حقیقی معنی والا امر ہوگا۔ ایسے اسی لیے بتا رہے ہیں رب اشرح لی صدری، کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اب یہ اللہ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ دعا میں آ جائے گا۔ اسی طرح امرؤ القیس کا شعر ہے نمبر 2 پہ کہ فانب کی من ذکر حبیب و منزلی، کہ دوستو رکو ذرا اپنے محبوب کے گھر کو اور اس کو یاد کر کے تھوڑا سا رو لیں، جو دخول اور حمل دو جگہوں کے نام ہیں ان کے درمیان جو ہے۔ تو اب یہاں پہ دوستوں کو کہہ رہا ہے، اب دوست کہہ سکتے ہیں دو لگائیں اس کو، چل آگے ادھر نہیں رکنا پہلے لیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیا ہے، التماس ہے، یعنی کہ ایک طرح کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ رک جاؤ۔ اس کے بعد ہے جی کہ نمبر 7 پہ کہ یا موت زر ان الحیات ضمیمہ، کہ اے موت آ جا، زندگی نے تو مجھے بڑا تنگ کر دیا ہے۔ ویا نفس جد ان دہرک حاضل، اور اے جان تو سنجیدگی کر اس لیے کہ تیرا زمانہ میرا بہت مذاق اڑا رہا ہے۔ اب یہ اپنی زندگی سے تنگ ہے کوئی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اب امر کا کوئی حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ یہاں پہ تمنا کی والا معنی مراد ہے۔ اور نمبر 8 پہ ہے کہ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، کہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر تم، جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ صبر کرو یا نہ کرو، جہنم میں تمہیں رہنا ہی پڑے گا۔ اب اصبروا او لا تصبروا یہ تسویہ کے لیے ہے، برابری کے لیے، یعنی صبر کرو یا نہ کرو دونوں حالتیں برابر ہیں۔ اس کے بعد ہے فمن شاء فلیبخل فمن شاء فلیجد، کہ جو چاہے وہ بخل یبخل، جو چاہے بخل کر لے اور جو چاہے سخاوت کر لے۔
تو اب یہاں پہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ جو جس کا دل کر رہا ہے وہ کر لے. تو یہاں پہ جو امر ہے وہ تخییر کے لیے ہوگا. نمبر 10 پہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب مما نزلنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اے لوگو اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں شک ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، تم سب بھی انسان ہو، تو ایک قرآن جیسی صورت بنا کے لا کے دکھا دو. تو یہ تعجیز کے لیے، یعنی کسی کو عاجز کرنا، اس کے لیے امر کا استعمال ہو رہا ہے. اور 11 پہ ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، کہ کھاؤ اور پیو. اب یہاں اباحت کے لیے، یعنی ضروری نہیں کہ کھانا پینا ہر حال میں کھاتے پیتے ہی رہو، یعنی مباح ہے کھانا پینا. مباح کا مطلب آج اصول الفقہ میں پڑھا دیکھا لکھا کہ جس میں کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں، تو یہ کھانا پینا برابر ہے دونوں، دل ہو تو کھائیں نہ ہو تو نہ کھائیں. اب یہاں پہ امر کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اباحت والا معنی مراد ہے. اس کے بعد ہے شاور سوا کا اذا نابت کا نائبہ، کہ جب کوئی مصیبت آئے تو دوسروں سے مشورہ کر لو. تو یہ نصیحت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے امر. اس کے بعد ہے کہ نمبر 13 پہ کہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، کہ اپنے کفر کے ذریعے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو دنیا میں، جہنم میں تو تمہیں ہمیشہ رہنا ہی پڑے گا. اب یہ تحدید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہیں دے رہے کہ کافر بن کے رہو. اگر تو حکم حقیقی معنی والا ہو جائے پھر تو سارے مسلمانوں کو بھی کافر بن جانا چاہیے، لیکن یہ تحدید ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے، کسی کو دھمکی دی جا رہی ہے، تو اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ. اس کے بعد ہے جی تمرین 17 پیج پہ. تو اس میں جو کیا ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کہ جو تم چاہتے ہو کرو. تو اب یہاں پہ بھی تحدید کے لیے ہے، تو لہٰذا امر کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے کہ ذق انک انت العزیز الکریم، یہ بھی تحدید کے لیے ہے کہ چکھو عذاب کو، یعنی یہ گویا کہ حقیقی معنی اس کا مراد نہیں ہے. اس کے بعد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہاں پہ حقیقی معنی مراد ہے کہ دنیا میں نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینے کا مطالبہ ہے. اس کے بعد وہی آیت جو گزر چکی کہ تعجیز کے لیے قرآن مجید کی کوئی صورت بنا کے دکھا دو. یا مالک لیقضی علینا ربک، تو قیامت کے دن وہ جہنمی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی فیصلہ تو کر دیں، یعنی عذاب دیں. جنہوں نے جنت پہ جانا ہے وہ جنت میں چلے جائیں وہ. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ امر ہے اور اس کے بھی حقیقی معنی مراد ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو وہ فیصلہ ہو جائے. اس کے بعد یہ نمبر 1 پہ ہے شاور سوا کا، یہ بھی نصیحت میں آ گیا. اس کے بعد 3 والا کیا ہوا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ اباحت کے لیے آ گیا. اس کے بعد 6 والا ہے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، کہ اپنی باتوں کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ جانتے ہیں دلوں کی باتیں بھی. تو یہ تسویہ کے لیے، یعنی برابری کے لیے، کہ تمہارا چھپانا بھی برابر ہے اور ظاہر کرنا بھی برابر ہے. اس کے بعد یہ ہے نمبر 3 پہ کہ امر اور انشاء کے اسلوب کو متعین کریں. اس میں نمبر 2 رب ارجعون، کہ اے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجیے. تو یہ ایک طرح سے خواہش ہے، تمنا ہے. اس کے بعد انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، کہ چاہے تم جان بوجھ کے یعنی خوشی سے خرچ کرو یا تنگ دلی سے خرچ کرو، قبول نہیں کیا جائے گا تم سے. یہ اختیار دیا جا رہا ہے، تسویہ ہے. اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ دعا ہے. اور خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. یہ بھی امر حقیقی مراد ہے کہ معافی کو اپناؤ اور جاہلین سے اعراض کرو. اس کے بعد نہیں ہے جی، نہیں کا مطلب بھی بالکل سیم امر والا ہے، صرف ہم نے اس میں کسی امر میں ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اور نہیں میں کہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا. یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی ہے کہ نفی اور نہیں میں فرق ہوتا ہے. نفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خبر کی نفی کرنا. مثال کے طور پہ ایک کہتا ہے میرا پیپر اچھا ہوا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں پیپر اچھا نہیں ہوا، تو یہ نہیں ہے بلکہ نفی ہے. اور اگر امر میں ہم نہ کرنے کا حکم دے رہے ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں نہیں. تو اب یہ اس میں بھی تعریف اس کی قاعدہ میں دیکھ لیں
کہ نہیں کی ہوا طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء، کہ ایک فعل سے رکنے کا مطالبہ کیا جانا بڑا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو، تو یہ ہوتا ہے نہیں۔ اور پھر جیسے امر اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں بھی اور کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور مثالیں ہیں لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، حقیقی معنی مراد ہے نہیں کا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، بڑے ہیں اور اس کام سے منع کرنا مطلوب ہے۔ وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ جو اہل فضل لوگ ہیں تم میں سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، وسعت دے رکھی ہے، وہ قسمیں نہ کھائیں کہ ہم قریبی رشتہ داروں کو کوئی مال وغیرہ نہیں دیا کریں گے۔ یہ بھی حقیقی معنی مراد ہے امر کا۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ کافروں کو اپنے ہمراز نہ بناؤ، یہ بھی امر کا نہیں کا حقیقی معنی مراد ہے۔ اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ اگر ہم کوئی غلطی کریں تو ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد لا تطوی السر عنی یوم نائبۃ، کہ مجھ سے مصیبت والے دن، لڑائی والے دن رازوں کو نہ چھپانا میرے دوستو، فإن ذلک ذنب غیر مغتفر، کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کو معاف کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ بھی اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ التماس کے معنی میں آ جائے گا، ریکویسٹ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ نمبر 3 پہ کہ اعینی جودن ولا تجمدا الا تبکیانی لصخر الندى، کہ اپنی یہاں پہ تمنا ہے کہ یہ خنسا ایک عرب کی شاعرہ تھی، تو ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا صخر کا، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں تم کیوں نہیں رو رہی ہو، وہ تو سخی آدمی تھا، اس کے لیے تو تمہیں آنسو بہانے چاہیے اس کی موت پہ، تو یہ تمنا کر رہی ہے، یعنی وہ گویا کہ اتنا زیادہ اس نے رو لیا ہے کہ رو رو کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، تو اب وہ چاہ رہی ہے کہ میں اور غم مناؤں اپنے بھائی کا، تو یہ بھی تمنا کے لیے نہیں کا معنی استعمال ہو رہا ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ وَلَا تَجْلِسْ إِلَىٰ أَهْلِ الدَّنَايَا فَإِنَّ خَلَائِقَ السُّفَهَاءِ تَعَدَّىٰ، کہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس نہ بیٹھو، اس لیے کہ جو ان کے اخلاق ہیں وہ متعدی ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی اس سے اثر ہوتا ہے، تو یہ تحقیر ہے کہ اگر اگر یہاں پہ دیکھیں کہ لا تجلس الی اہل الدنایا، تو اس میں تحقیر بھی ہے کہ ان کے گھٹیا ہونا بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا ایک طرح کی نصیحت بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس جس کی عادتیں اچھی نہ ہوں نہ بیٹھا کرو۔ اس کے بعد ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب معذرت نہ کرو، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو، تو یہ تیئیس اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ نا امیدی، اب معذرت کوئی قبول نہیں ہونے والی، دنیا دارالعمل ہے، دنیا میں معذرت کرنی چاہیے تھی، توبہ کرنی چاہیے تھی، تو آخرت میں اس کا کوئی نئی جواز نہیں ہے، تو یہ تیئیس کہتے ہیں کہ نا امیدی۔ اس کی جگہ پہ آپ بے شک وہ لفظ قرآن مجید میں ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اسی سے بنا دیں کہ قنوت وغیرہ، اگر 23 مشکل لگ رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ لا تقلع عن عنادک، کہ اپنے عناد سے باز نہ آؤ، یعنی آپ اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہے ہو تو یہ ڈرانے کے لیے، تہدید کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تو باز نہیں آندا اس کام تو وہی اسی کا تہدید کا معنی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ متنبی نے کافور کی ہجا کرتے ہوئے کہا کہ لا تشتری العبد الا والعصا معہ، کہ وہ کافور جو بادشاہ تھا یہ غلام تھا، مصر میں ایک دور ایسا بھی رہا کہ غلاموں کی حکومت رہی ہے، تو یہ کافور اسی دور کا تھا، تو کہتے ہیں کہ غلام نہ خریدو لیکن ڈنڈا بھی ساتھ ہونا چاہیے تاکہ غلام سیدھا رہے۔ ان العبید لانجاس مناکید، کہ جو غلام ہیں وہ نجس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بادشاہ کی حجب بیان کر رہا ہے، برائی بیان کر رہا ہے، تو یہاں پہ تحقیر ہے، گویا کہ غلام کی تحقیر مراد ہے، کوئی امر سے نہیں سے حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تمرین ہے جی نہیں کی، لا تجسسوا لا یغتب بعضکم بعضا، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو،
یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نہیں کا حقیقی معنی مراد ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ شعر ہے اسماعیل، بلکہ یہ اوپر والا اس سے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفَلْ مَا مَضَىٰ، کہ جو زمانہ گزر چکا ہے اللہ کو غافل نہ خیال کرو، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ جو ہو چکا ہے۔ وَلَا أَن مَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ يَغِيبُ، اور اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی توبیخ کے لیے، یعنی کسی انسان کو، ظاہر ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو جانتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی نماز نہیں پڑھتا مثال کے طور پہ، تو اس کو وہ بہت زیادہ بیماری کے بعد ٹھیک ہوا ہے، تو اس کو یہ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جو ماضی میں آپ کے ساتھ ہو چکا ہے وہ کوئی ختم ہو چکا ہے، بلکہ اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ۔ تو یہ اس کے بعد ہے جی لا تطلب المجد وقنع فطلب المجد صعب، کہ بزرگی کا، نیک نامی کا مطالبہ نہ کرو بلکہ قناعت کرو، اس لیے کہ اس کا مطالبہ بھی مشکل کام ہے۔ تو یہ گویا کہ یعنی تو اس اہل ہی نہیں ہے کہ تو نیک نامی ہونا تو دور کی بات، اس کا مطالبہ بھی کرے، تو یہ بھی تحقیر کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کا فرمان لا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، کہ اس خاتون کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو مکہ میں ایک عورت تھی وہ سوت کاٹتی تھی، یعنی وہ کھاڈی وغیرہ چلایا کرتی تھی دھاگا روئی کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد جو دن میں سارا کام کیا ہوتا تھا رات کو اس کو ختم کر دیتی تھی، اپنے ہاتھوں سے خود ہی ضائع کر دیتی تھی۔ تو اس میں بھی توبیخ ہے کہ گویا کہ اعمال اپنے ضائع نہ کرو کفر کے ذریعے، اگر ساری زندگی اچھے اعمال کرتے رہے کفر کر لیا تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہی معنی مراد ہے کہ توبیخ والا۔ توبیخ مطلب کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نمبر 7 پہ لا تحلفن علی صدق ولا کذب، کہ جھوٹی یا سچی بات پہ قسم نہ کھاؤ، یہ نصیحت ہے۔ اور لا تطلبن کریما بعد رؤیتہ، کہ اس کے دیکھنے کے بعد کسی کریم کا مطالبہ نہ کرو، کہ ان الکرام باسقاہم بعد یدن ختموا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے دیکھ لیا ہے، محبوب ہے یا موصوف ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا اس جیسا۔ تو یہاں پہ تیئیس ہے، یعنی نا امیدی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مالوں کو نہ کھاؤ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو، یہ نہیں حقیقی مراد ہے اس میں۔ لا تحسبوا من قتلتم کان ظرامق فلیس تاکل الا المیتۃ الذب، یہ تحقیر کے لیے ہے، تو یعنی وہ اس کو حقارت دلائی جا رہی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی کہ المعانی البلاغیہ التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن، اب کہتے ہیں کہ آپ نے انشاء میں امر بھی پڑھ لیا، نہیں بھی پڑھ لیا، اس کے بعد آتا ہے کہ استفہام کا مطلب سوال، لیکن بعض اوقات استفہام سے وہ صحیح والا اصل والا سوال مراد نہیں ہوتا بلکہ اور چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ تو یہ تمرین چھڑوا دی تھی سر نے، بس اس کا صرف ہم نے وہی دیکھنا ہے جو مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حل یہلک الا القوم الفاسقون، کہ نہیں ہلاک کیا جاتا لیکن گناہ گار لوگوں کو۔ اب یہاں پہ حل کوئی استفہام کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ اللہ نے اس بات پہ آ کے دلالت کر دی کہ یہاں پہ حل نفی والا ہے، تو اب یہاں پہ ہم جو استفہام ہے وہ نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الم نربک فینا ولیدا، کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب آپ بچے تھے کیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی؟ تو یعنی اس میں وہ پختگی چاہی جا رہی ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، باقی کوئی استفہام سوال نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، ان کو تو پتہ تھا، تو لیکن یہ کہ تاکید مطالبہ کہ آپ جو ہمارے احسان ہیں اس کو کہیں بھول تو نہیں گئے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ اتاتون الفاحش ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ کیا تم ایسی برائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی، کہ قوم لوط کو کہا جا رہا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ ان کو روکنا، یعنی استفہام انکاری ہے، گویا کہ اس کام سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے کہ یا ویلتا انا عجوز وہذا بالی شیخہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی
وہ خاتون کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو بچے کی بشارت دے دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بچے کو پیدا کروں گی، میں بھی بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں. تو یہ تعجب کے لیے ہے یہ جو استفہام ہے علیدو. یعنی ان کو کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ سوال کر رہی تھی کہ کیا میں بچے کو جنم نہیں دے سکتی، لیکن نبی کی خاتون کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے باقی کاموں پہ قادر ہیں، ایسے ہی کوئی خلاف واقعہ کام معاشرے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے نبی کے ہاتھ پہ. تو یہاں پہ جو استفہام ہے وہ تعجب کے لیے ہے. اس کے بعد ہے کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ وہ قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے کاش ہمارے لیے کوئی سفارش کر دیتے لوگ، یہ تمنا کے لیے ہے. اس کے بعد نمبر 7 پہ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہ ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو. یہ تسویہ کے لیے ہے، یعنی برابری کے لیے ہے. اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہ کیا میں آپ کو اس سے زیادہ اچھی بات نہ بتاؤں کہ للذین اتقوا عند ربہم جنات، کے جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے اپنے رب کے ہاں پاکیزہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں. تو یہ بھی اس کے لیے ہے کہ کسی کام پہ تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے، ابھارنے کے لیے. اور نمبر 9 پہ ما ھذی التماثیل انتم لھا عاکفون، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ کیا بت شد مٹی کے بنا کے رکھے ہیں جن کے سامنے ایسے جھک رہے ہو، ان کو تو خود کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. یہ تحقیر کے لیے ہے کہ یعنی ان کی حیثیت کیا ہے جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہے من منکم الملک المطاع کأنہ تحت السوابغ تبغ فی حمیر، یہ تعظیم کے لیے ہے. اور اس کے بعد ہے آخری 11 والا کہ وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ ان لوگوں کو خوب ہلا دیا گیا یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. یعنی انہوں نے رسول کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ رسول کہنے لگے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا اس قوم پہ. یعنی یہاں پہ استبطاء مراد ہوتا ہے. استبطاء کہتے ہیں کہ کسی کام کا ڈیلے ہوتے جانا، تو اس کی ختم ہونے کو، اس کے جلدی واقع ہونے کو طلب کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے استبطاء. اس کے بعد یہ قصر والا چھوڑ دیا تھا. اور آگے ہے علم البیان. اس میں اب 2-3 چیزیں ہیں. تشبیہ ہے. تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا کسی مشترکہ وصف کی وجہ سے جو ان دونوں میں پایا جائے. ٹھیک. اور یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دے جائیں گے اس میں وہ وصف زیادہ پایا جائے گا. مثال کے طور پہ انسان کو کسی نے تشبیہ دی شیر کے ساتھ، تو اب ان دونوں میں جو وصف مشترک ہے وہ شجاعت ہے، بہادری ہے. لیکن جو وصف مشترک ہے وہ شعر میں زیادہ ہائی لیول کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور اس میں پھر 4 ارکان ہوتے ہیں تشبیہ کے. ایک جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو وہ مشبہ ہوتا ہے، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی، مثلا انسان مشبہ ہوگا، شعر مشبہ بھی ہوگا. اور جو ان کے درمیان وصف مشترک ہوتا ہے جس کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں. اور جو لفظ ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے جس کے ساتھ، جیسے ہم مثل کہہ دیتے ہیں، کأنہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ ہوگا حرف تشبیہ. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں تشبیہ میں. تو ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تو ان لوگوں کے دل بنی اسرائیل کے اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے کہ وہ پتھر کی طرح ہیں. اب ان کے دلوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے، دل مشبہ ہوں گے. اور کالحجارہ، پتھر جو ہے یہ مشبہ بھی ہوگا. کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ ہوگا. اور اس میں وجہ شبہ سختی، یعنی پتھر بھی سخت ہوتا ہے، تو اب دلوں اور پتھر میں جو وصف مشترک ہے، وجہ شبہ ہے، وہ قسوت ہے، یعنی کہ سختی. اس کے بعد ہے جی کہ تمر ساعات السرور والبہجہ کأنہا الثوانی فی سرعۃ انقضائہا، کہ جو خوشی کے لمحات ہیں وہ اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں گویا کہ وہ اپنے ختم ہونے میں سیکنڈز کی طرح ہیں. تو اب یہاں پہ جو خوشی کے لمحات ہیں، ساعات السرور ہیں، یہ مشبہ ہوگا. اور ثوانی جو سیکنڈز ہیں یہ مشبہ بھی ہوگا. اور حرف تشبیہ کاف ہے. اور وجہ شبہ ان میں کیا ہے کہ جلدی ختم ہونا.
خوشی کے لمحات بھی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، سیکنڈز بھی جلدی ختم ہو جاتے ہیں. تو جو سرعت انقضاء ہے یا سرعت زوال ہے تو اس کو کہتے ہیں، یہ وجہ شبہ ہوگی اس میں. اس کے بعد نمبر 3 پہ متنبی کا شعر ہے کہ مل خیل الا کالصدیق قلیلۃ کہ وہ ان کا صورت فی عین من لا یجربو کہ جو اچھے نسلی گھوڑے ہیں وہ کم دوستوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو اگرچہ جو تجربہ کار نہیں ہے اس کو ہر گھوڑا ہی اچھا لگنے لگے. اب یہاں پہ جو اچھے گھوڑا ہے اس کو اچھے دوست کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے کہ نسلی دوست بھی کم ملتے ہیں، نسلی گھوڑے بھی کم ملتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو الصدیق ہے وہ مشبہ بھی ہوگا، گھوڑا خیل مشبہ ہوگا، اور اس کے بعد کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ ہوگا، اور جو وجہ شبہ ہے جو وصف مشترک ہے ان دونوں میں وہ نایاب ہونا ہے، قلیل ہونا ہے یہ. اور اس کے بعد تمرین میں آ جائیں جی. تو تمرین میں ہے ہمارے پاس کہ ابن الرومی کا شعر ہے رب لیل کأنہ الدہر طولا کہ راتیں، بعض راتیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی طوالت کے لحاظ سے اتنی لمبی ہوتی ہیں جیسے کہ پورا زمانہ ہے. تو اب یہاں پہ رات کو تشبیہ دی جا رہی ہے لمبے زمانے کے ساتھ، کاف حرف تشبیہ ہے اس میں. تو جو وجہ شبہ ہے وہ طول ہونا ہے، یعنی لمبا ہونا. رات بھی گزرتی نہیں ہے جو مشکل مصیبت والی رات ہو، اب زمانہ بھی تاخیر سے گزرتا ہے، یعنی دہر کہتے ہیں ایک طویل زمانے کو. تو وجہ شبہ طول ہوگا اور مشبہ لیل ہوگا، مشبہ بھی دہر ہوگا، حرف تشبیہ کاف ہوگا. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے کہ انت کالبحر فی السماحہ کہ آپ سمندر کی طرح ہو سخاوت میں، اور بلندی میں سورج کی طرح ہو، اور چمکنے میں چاند کی طرح ہو. اب انت جو ہے آپ مشبہ ہو، آپ کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور بحر، شمس اور بدر یعنی کہ چاند یہ مشبہ بھی ہے. اور وجہ شبہ جو ہے وہ سمندر کی طرح ہونے میں سخاوت ہے، سورج کی طرح ہونے میں بلندی ہے، اور چاند کی طرح ہونے میں چمکنا ہے، اشراق ہے. تو حرف تشبیہ جو ہے وہ کاف ہو جائے گا، باقی واضح ہی ہے. کان المسلمون فی میادین القتال اسود جرأتاً و اقداماً کہ پہلے جو مسلمان تھے، نئے نئے جو صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، وہ میدان جہاد میں شیر کی طرح ہوا کرتے تھے، جرأت میں اور حملہ کرنے میں، آگے بڑھنے میں. تو اب مسلمان جو ہیں یہ مشبہ ہوگا، اور اس کے بعد اسود یعنی کہ شیر کی طرح ہونا یہ مشبہ بھی ہوگا. اور وجہ شبہ اس میں کیا ہوگا کہ جرأت، بہادری اور اقدام. تو حرف تشبیہ اس میں ذکر نہیں ہے، باقی تینوں چیزیں ذکر ہیں. اس کے بعد ہے جی اللہ کے نبی کا فرمان، یہ اہم ہے کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. تو مومن جو ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے عمارت کے ساتھ، کاف حرف تشبیہ ہے، اور بنیان یعنی عمارت مشبہ بھی ہوگی. اور وجہ شبہ مضبوط ہونا کہ جیسے عمارت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل کے مضبوط ہوتی ہے، درمیان سے اگر اندر آپ اینٹیں نکال دو تو وہ گر جائے گی بنیاد سے، تو ایسے ہی مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. تو وجہ شبہ اس میں مضبوط ہونا ہے، پختہ ہونا ہے. اور آخری ہے العمر مثل الضیف او کاللطیف لیس لہ اقامہ کہ عمر جو ہے وہ تو مہمان کی طرح ہے جو بالکل ٹھہرتا نہیں ہے، فوراً چلا جاتا ہے. تو اب عمر یہاں پہ مشبہ ہے، اور ضعیف یعنی کہ مہمان مشبہ بھی ہے، حرف تشبیہ مثل ہے، اور لیس لہ اقامہ یہ وجہ شبہ ہے، یعنی کہ مہمان جلدی چلا جایا کرتے ہیں. تو وجہ شبہ ایسے ہی عمر بھی جلدی جلدی جا رہی ہے. تو اس کے بعد ہے جی اقسام التشبیہ. اقسام تشبیہ واضح ہی ہیں، آسان ہے. کہ تشبیہ مرسل ہوتا ہے کہ جس میں ادات کو یعنی جو حرف تشبیہ ہے وہ ذکر ہو. تشبیہ مؤکد وہ ہوگا کہ جس میں جو ادات ہے وہ حذف کر دیا جائے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ کان المسلمون فی میادین القتال. تو اب یہاں پہ حرف جو تشبیہ ہے وہ نہیں تھا، تو لہٰذا یہ تشبیہ مؤکد ہوگی. اور اگر وجہ شبہ ذکر ہو تو پھر تشبیہ مفصل ہوگی، اور اگر وجہ شبہ محذوف ہو، ذکر نہ ہو، تو پھر یہ تشبیہ مجمل ہوگی.
یعنی اگر ہم دیکھیں ادات کے لحاظ سے تو دو قسمیں تشبیہ مرسل اور مؤکد. اگر ادات یعنی کہ وہ حرف تشبیہ ذکر ہے تو مرسل نہیں ذکر تو مؤکد. اور اگر وجہ شبہ کے لحاظ سے دیکھیں تو حرف تشبیہ ذکر ہے تو مفصل، ذکر نہیں ہے تو مجمل. اور اگر ادات بھی ذکر نہیں کیا گیا اور وجہ شبہ بھی ذکر نہیں کیا گیا تو یہ تشبیہ بلیغ ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ بڑے لیول کی تشبیہ ہے. تو یہ تشبیہ کی 5 قسمیں ہیں. اب پہلا شعر ہے کہ انا کالماء ان رضیت صفاء و انا، مطلب کہ میں پانی کی طرح ہوں. اب اس میں مشبہ ہو گیا، کالماء پانی کی طرح ہوں، یہ مشبہ بھی ہے، اور کاف حرف تشبیہ ہے، اور صفاء یعنی کہ صفائی میں، صاف ہونے میں. تو اس میں ساری چیزیں ذکر ہیں. تو اب اگر ہم حرف تشبیہ کے لحاظ سے دیکھیں تو حرف تشبیہ ذکر ہے تو یہ حرف تشبیہ جس میں ذکر ہو وہ تشبیہ مرسل ہو جاتی ہے. اور اگر وجہ شبہ ذکر ہو تو اس میں وجہ شبہ بھی ذکر ہے تو وہ تشبیہ مفصل ہو جائے گی. لہٰذا یہ مفصل ہے اور مرسل ہے. اسی طرح اس کے بعد ہے جی کہ سرنا فی لیل بہیم کأنہ البحر ظلاما و ارہابا، کہ ہم کالی رات میں چلے، کأنہ البحر گویا کہ وہ سمندر تھا، ظلاماً اندھیرے کے لحاظ سے. تو اب یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو سرنا فی لیل بہیم، لیل جو ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے سمندر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور حرف تشبیہ بھی ذکر ہے، یعنی اس میں بھی وہ ساری چیزیں ذکر ہیں. تو یہ بھی تشبیہ جو ہے وہ مفصل ہوگی، یعنی حرف تشبیہ بھی ذکر ہے تو مرسل ہو جائے گی، اور جو وجہ شبہ ہے وہ بھی ذکر ہے تو یہ مفصل ہو جائے گی. اس کے بعد ابن رومی کا شعر ہے، اور آگے قرآن مجید کی آیات دیکھ لیتے ہیں، کام ختم ہی نہیں ہو رہا. تو یہ بھی اہم ہے. متنبی جو اشعار کہتا ہے کہ اذا نلت منک الود فالمال حین وکل الذی فوق التراب تراب. بلکہ یہ اشعار جو ہیں سر نے نہیں کروائے ہوئے متنبی کے، نا اس میں متنبی کے بھی نہیں کروائے ہوئے، حالانکہ وہ پہلے جتنے بھی اس سے پہلی تمرینات آئی ہیں ان میں جو امرؤ القیس کے اور متنبی کے اشعار ہیں، دو مشہور شاعر تھے، وہ کروائے ہوئے ہیں. تو العالم سراج امتہ فی الہدایہ. اب العالم جو ہے یہ مشبہ ہے، سراج امتہ مشبہ بھی ہے، فی الہدایہ ہدایت میں. تو اب یہاں پہ حرف تشبیہ ذکر نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو تشبیہ ہے مؤکد ہو جائے گی. اور لیکن اس کے ساتھ جو وجہ شبہ ہے وہ ذکر ہے. تو وجہ شبہ جب ذکر ہوتی ہے تو مفصل ہو جاتی ہے، اور حرف تشبیہ اگر ذکر نہ ہو تو وہ مؤکد ہو گئی، لہٰذا یہ مفصل اور مؤکد ہوگی. اس کے بعد ہے جی کہ تشبیہ التمثیل. تشبیہ التمثیل آسان ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قاعدے میں کہ یسمى تشبیہ تمثیلاً، کہ تشبیہ کو ہی جو ہم نے پہلے پڑھا ہے اسی کو ہی تمثیل کہہ دیتے ہیں. کہ اذا کان وجہ الشبہ فیہ صورۃ منتزعۃ من متعدد، یعنی کہ عام طور پہ تشبیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وجہ شبہ ہوتی ہے، جیسے شعر میں اور انسان میں جو وصف بہادری کا ہے وہ مشترک ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ اس میں جو وجوہ تشبیہ ہوں تو پھر اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، وَيُسَمَّى غَيْرُ تَمْثِيلٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ وَجْهُ التَّشْبِيهِ كَذَلِكَ. یعنی اگر وجہ شبہ صرف ایک ہو تو پھر ہم اس کو کہیں گے تشبیہ غیر تمثیل، لیکن اگر وجہ شبہ زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو پھر وہ ہوتا ہے تشبیہ تمثیل، یعنی تشبیہ بھی ہے اور ساتھ مثال بھی دی جا رہی ہے. تو یہ اس کا بیسک کانسیپٹ ہے. مثالیں دیکھ لیتے ہیں 2-4. ایک قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اہم ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ان کے لیے بیان کرو کہ اس کی مثال کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ اس پانی کی طرح جس کو ہم نے آسمان سے اتارا دنیا کی زندگی. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس کے ساتھ وہ زمین کے نباتات مل گئے. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ہوائیں اس کو لیے پھرتی ہیں. اب یہ دنیا کی زندگی کو ایک چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، بلکہ بارش سے تشبیہ دی،
پھر اس میں کھیتی مل گئی، پھر وہ کھیتی ریزہ ریزہ ہو گئی، پھر ہوائیں اس کو اڑا رہی ہیں، تو یہ سارا تشبیہ تمثیل کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو یہ ایک ہی مثال اس میں سے کروائی ہے سر نے، وہ مثالوں میں سے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے نمبر 4 پہ، یہ کروائی ہوئی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسے دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو 7 سٹوں کو اگاتا ہے، پھر ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ مال کو ایک تشبیہ کے ساتھ، ایک چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، بلکہ کئی ساری چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ وہ ایک دانہ زمین میں بیج اگاتے ہیں، پھر وہ اس سے وہ گندم کے سٹہ نکلتا ہے، پھر سٹے میں اتنے زیادہ دانے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تشبیہ تمثیل ہے، یعنی تشبیہ کو کئی ساری چیزوں کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ اب یہاں پہ یہ حدیث ایک جو شعر ہے نمبر 2 پہ یہ کروایا ہوا ہے کہ کعب بن زہیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شعر کہا کہ ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہ رسول جو ہیں نور ہیں جن کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ کی تلواروں میں سے تیز تلوار ہے، مہند کہتے ہیں ہندی تیز تلوار کو، اور مسلول جو سونتی ہوئی ہے، مطلب جو بالکل اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک چیز کو، رسول کو نور کے ساتھ بھی تشبیہ دی، پھر تلوار کے ساتھ بھی، پھر تلوار میں بھی 2 طرح کی تلوار، تیز بھی اور جو ریڈی بھی ہے، تو یہ بھی تشبیہ تمثیل کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اور اینڈ پہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم نمبر 6 پہ، کہ اپنے صدقات کو اے ایمان والو بالمن والاذی، احسان کر کے اور تکلیف پہنچا کے ضائع نہ کرو، کالذی ينفق اموالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھلاوے کی غرض سے اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اب یہاں پہ بھی ایک چیز کو کئی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہ بھی تشبیہ تمثیل کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اب آخری ٹاپک ہے کہ تشبیہ ضمنی۔ تشبیہ ضمنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کسی خاص تشبیہ ظاہراً تو ذکر نہیں کی جاتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ضمناً تشبیہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے اور غیر تمثیل بھی، یعنی ایک چیز کے ساتھ بھی وجہ شبہ ایک بھی ہو سکتی ہے اور کئی ساری بھی ہو سکتی ہیں۔ اب پہلا اس میں ہے کہ لا تنکری عطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی، کہ کہتے ہیں کہ جو سخی آدمی کی سخاوت ہے، جب اس کی غنا ختم ہو جائے تو آپ اس کا انکار نہ کرو، فالسیل حرب للمکان العالی، اس لیے کہ سیلاب جو ہے وہ بلند جگہ پہ ہی آیا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی تشبیہ نہیں دے رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ جو سخاوت ہے، جو کریم آدمی ہے، وہ سیلاب کی طرح ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن 2 باتوں کو ایسے ایک ساتھ ذکر کر دیا کہ جس سے ہمیں خود سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ تشبیہ مراد ہے، تو یہ ہوتا ہے ضمناً تشبیہ ہو جانا۔ اور اس کے بعد ہے کہ قد یشیب الفتیٰ ولیس عجیباً، کہ کبھی کبھار جو نوجوان ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ عجیب بات نہیں ہے۔ ان یری النور فی القضیب الرطیب، کہ بعض اوقات نور کو دیکھ لیا جاتا ہے تر ٹہنی میں۔ تو یہاں پہ بھی اب یہ نہیں کہہ رہا کہ جو فتح ہے وہ نور کی طرح ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ 2 الگ الگ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں ہمیں سمجھ یہ آ رہا ہے کہ جو فتح ہے اس کو وہ نور سے تشبیہ دے رہا ہے، اور جو اس کا بڑھاپا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو فتح ہے اس کو وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ ٹہنی سے، اور جو اس کے بڑھاپا ہے اس کو سفیدی سے، نور سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو یہ وہ ضمناً سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، حقیقتاً کوئی مراد اس میں نہیں ہوتا، یعنی صرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے تشبیہ کا۔ اور اس کی تمرینات میں جو ہم نے کیا ہے، یہ 3 چیزیں اس میں کی ہوئی ہیں، 2 قرآن مجید کی آیات ہیں۔ پہلی ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ آپ تو خیال کر رہے ہیں کہ جو پہاڑ ہیں وہ جامد ہوں گے،
یعنی اپنی جگہ پہ بالکل اٹیچ ہوں گے. وہی تمر مر السحاب، حالانکہ وہ تو بادلوں کے چلنے کی طرح چلیں گے، یعنی حرکت کرنے لگیں گے. اب یہاں پہ کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ضمناً یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ بادلوں کی طرح ہوں گے، یعنی پہاڑ کو تشبیہ دی جا رہی ہے بادل کے ساتھ. اور وجہ شبہ اس میں یہ ہے کہ ان کا جلدی چلنا، جیسے بادل تیز سے چلتے ہیں ایسے ہی قیامت کے دن پہاڑوں کو بھی چلا دیا جائے گا. اور اس کے بعد ہے کہ قل من رب السماوات والارض، کہ کون زمین و آسمان کا رب ہے؟ اللہ رب ہے. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کہ کیا آپ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو دوست بناتے ہو، اور جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن کہ مراد ہے کہ خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو حقیقی معبود ہیں اللہ تعالیٰ، ان کی تشبیہ ہے بصیر کے ساتھ اور نور کے ساتھ. اور جو معبودات باطلہ ہیں، پتھر وغیرہ ہیں جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں، تو ان کو تشبیہ دی گئی ہے اندھے ہونے کے ساتھ، ظلمات کے ساتھ. تو یہاں پہ کوئی ضمناً تشبیہ ہے، کوئی اصل میں تشبیہ نہیں ہے. اور آخر میں ایک شعر اس میں ہے کہ متنبی کہہ رہے ہیں کہ فَإِن تَفَقْ أَنَامْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اگر آپ زمانے سے بلند ہو حالانکہ آپ انہی لوگوں میں سے ہو، انسان ہی ہو آپ بھی. فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، تو جو مشک خوشبو ہوتی ہے وہ بھی ہرن کے خون کا بعض حصہ ہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ بھی کوئی ایسے ظاہراً تشبیہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ اس میں متنبی جو اپنا ممدوح ہے، جس کی تعریف کر رہا ہے، اس کو تشبیہ دے رہا ہے خوشبو کے ساتھ، مشک کے ساتھ، اور تمام لوگوں کو ہرن کے سارے خون کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. لیکن یہ ظاہراً نہیں ہے بلکہ ضمناً ہے. تو یہ جو آخری جو 2-3 ٹاپک ہیں تشبیہ والے، ان میں بس جو سر نے، بلکہ ساری جو مثالیں میں نے پڑھی ہیں یہ وہی نشان لگے ہوئے ہیں جو کروائی ہیں سر نے. تو ان کو اگر آپ دیکھ لیں 1 گھنٹے میں تو انشاءاللہ کور ہو جائے گا. اللہ خیر کریں.